جو آدمی اپنی دل کی گہرائی سے اس بات کو مان لے کہ اللہ پوچھے گا، پھر وہ انسان گناہ نہیں کرے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن قوموں نے اس عقیدے کو مانا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ پوچھے گا، ان قوموں نے دنیا میں امن و انصاف کی مثالیں قائم کی۔ آخرت، پوچھ تاچھ اور سوال جواب، یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے جس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے، اس کے رسول نے مسلمانوں کو بار بار اس عقیدے کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں کی تربیت کے لیے پیشگی کے طور پر ایڈوانس میں یہ بتا دیا کہ اللہ کیا پوچھے گا، کس طرح پوچھے گا، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ عمر کے بعد اگر کوئی دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا انسان سے پہلی ملاقات میں، وہ انسان کی جوانی کے بارے میں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر۔ ہم کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ بالخصوص پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات، ہمارے خطبات جمعہ کا عنوان پچھلے کئی جمعوں سے موت، آخرت، قیامت اور حساب و کتاب کے تعلق سے چل رہا ہے۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالی دنیا میں گزارے ہوئے ہر لمحے کے تعلق سے پوچھے گا، اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسانی زندگی سے گناہ کو اور کرپشن کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو آدمی اپنی دل کی گہرائی سے اس بات کو مان لے کہ اللہ پوچھے گا، پھر وہ انسان گناہ نہیں کرے گا۔ ظلم و زیادتی، بدمعاشی اور بربریت اس کے پاس بھی نہیں آئے گی، اور سراپا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کو جھکا کے رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو مانتا ہوگا کہ مجھے اللہ پوچھے گا۔ یہ عقیدہ ماننے سے انسان کے دل میں ایک چوکیدار بیٹھ جاتا ہے جو اس کو گناہ سے روکتا ہے اور نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن قوموں نے اس عقیدے کو مانا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ پوچھے گا، ان قوموں نے دنیا میں امن و انصاف کی مثالیں قائم کی، تاریخ رقم کی۔ اپنے ہو یا پرائے، گھر کے ہو یا باہر کے، جب انصاف کی بات آئی تو انہوں نے اس کو قائم کیا۔
اور تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جن قوموں نے عقیدہ آخرت کو، اس بات کو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ پوچھے گا، اس کو نہیں مانا، ان قوموں نے دنیا میں بربریت، ظلم، انارکی اور جاتی کا بازار گرم کیا، انسانوں کے اندر بدامنی پھیلائی، دنیا میں فساد مچایا، وہ قومیں جو آخرت کو نہیں مانتی۔ آخرت، پوچھ تاچھ اور سوال جواب، یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے جس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے، اس کے رسول نے مسلمانوں کو بار بار اس عقیدے کی طرف توجہ دلائی، ان کے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو بٹھایا کہ تمہارا ایک مالک ہے جس کے پاس تمہیں جانا ہے اور وہ تم سے پوچھے گا۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں کی تربیت کے لیے پیشگی کے طور پر ایڈوانس میں یہ بتا دیا کہ اللہ کیا پوچھے گا، کس طرح پوچھے گا، تاکہ دوسرے لوگ ان باتوں پہ کان دھرے نہیں دھرے، یقین کرے نہیں کرے، اس کے مطابق آئے نہ آئے، لیکن کم سے کم ماننے والا مسلمان، اللہ رسول کا دم بھرنے والا، وہ کم سے کم ان سوالوں کو سن کر اس کے مطابق تیاری کر لے ایڈوانس میں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ رسول رحمت کی رحمت ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو ہمیں ہماری آخرت بنانے میں ہمارے کام آ سکتی۔ چنانچہ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات تفصیلاً آ چکی کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ عمر کے بعد اگر کوئی دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا انسان سے پہلی ملاقات میں، وہ انسان کی جوانی کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ آدم کی اولاد کا اللہ کے سامنے سے قدم ہل نہیں سکے گا، کب تک؟ کہ جب تک اللہ اس سے 5 سوال نہ کر دے۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ، جوانی تجھے عطا کی تھی اس کو کہاں پر کھپایا۔ دیکھا جائے تو پہلے سوال عمر کے اندر جوانی ایسے ہی آ جاتی ہے، کیونکہ عمر کے اندر پیدائش، بچپنا، بلوغت، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور ارذل العمر اینڈ سب آ جاتا ہے۔ لیکن جوانی کا الگ سے سوال کہ تجھے جوانی دی تھی اس کو کہاں پر کھپایا۔ جوانی کی طاقتیں، اس کی انرجی، اس کی صلاحیتیں جو انسان کے پاس ہے، انسان سوچے وہ کہاں لگا رہا اور کہاں لگانی چاہیے۔ جوانی کی تحلیل ایسی تحلیل ہوتی ہے کہ جس میں آدمی کا جسم، آدمی کا ذہن اور آدمی کا اندرون، اس کی روح، سب میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ بڑی بڑی چیزیں کر گزرتا ہے اپنی جوانی کے زوم میں۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی، کہ اس عمر کے اس پڑاؤ میں اس کے پاس کئی موقع ہوتے ہیں کچھ بھی کر گزرنے کے، اور کئی طرح کے اسباب اس کے سامنے ہوتے ہیں۔
کہ جن کو اختیار کر سکتا ہے. جوانی ایک الگ نعمت ہے، اس کے بارے میں الگ پوچھا جائے گا. جوانوں کی کثیر تعداد بیٹھی ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس، ہمارے ماحول میں نظر دوڑا کے دیکھیے، آپ کو آپ کے آس پاس 3 قسم کے نوجوان نظر آئیں گے. ایک وہ کہ جو ویل ایجوکیٹ ہیں، پڑھے لکھے، نوکری پیشہ، اپنی نوکری میں لگے، اپنی دنیا سنوارنے میں لگے. تاجر، بزنس مین، اپنا بزنس کھول کے بیٹھے، بزنس کر رہے ہیں. پڑھے لکھے، ملازم، یعنی ایسا طبقہ کہ جو صاف ستھرا، پڑھا لکھا، نوکری پیشہ اور تاجر، سماج کے اندر سفید کالم، پہلی نظر میں کوئی عیب نظر نہ آئے. صبح اٹھتا ہے، شام کرتا ہے، بزنس، نوکری، پڑھائی لکھائی اس کا نصب العین اور ٹارگٹ ہوتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، مسجدیں کیا کہتی، اس کو پرواہ نہیں. اس کا ٹارگٹ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے قوم میں نام اونچا کرنا ہے، مجھے پڑھنا لکھنا ہے، مجھے پیسے اور مال جمع کرنا ہے، اور اس میں لگا رہتا ہے. دنیاوی طور پر اس کے اندر بڑے بڑے عیوب بھی نہیں ہوتے ہیں، سیدھا سادہ، صاف ستھرا، با اخلاق آدمی. ایسے نوجوان ہیں. نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا طبقہ کہ یقین جانیے آج وہ طبقہ دین اور ملت، قوم اور سماج کے نام پر بدنما داغ بن کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. بدنما داغ، اور ہر قوم کے اندر ملے گا، اور ہماری یہاں پر بھیڑ ملے گی اس کی. یعنی پہلی نظر میں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، یہ مسلمان نوجوان نہیں ہیں. گدھے اور سور کی طرح بال بنا کر ہوٹلوں پر اور سماج میں گھروں کے باہر بیٹھ کر سگریٹیں اور بیڑیاں پھونک کر آتی جاتی با حیا اور با پردہ عورتوں کو تاڑ کر سماج میں آس پاس، آس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو تنگ کر کر اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی ایسا طبقہ کہ اس کا جینا بھی بے مقصد، اس کا مرنا بھی بے مقصد. دین یا سماج کے طور پر دیکھا جائے تو وہ مر جائے تب بھی سماج کو فرق نہیں پڑتا، وہ جی رہا تب بھی سماج کو فرق نہیں پڑتا. اس کی زندگی، اس نوجوان کی زندگی سراپا قوم و ملت کے لیے باعث شر اور برائی ہے. اس کی جان سے خیر نہیں پھیلتا. ہے کہ نہیں ایسا طبقہ؟ ایسے نوجوان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں پہ تو کثرت ہے ایسے لوگوں کی. سوچنا پڑتا ہے کہ کس کی اولاد ہے. نماز روزہ تو بھول جائیے آپ کہ ان کی زندگی میں نماز روزہ بھی آئے. ان کی زندگی میں اگر ہے تو کیا ہے؟ گنڈا گردی. اور گنڈا گردی بھی کیسی؟ کیا گھر والے اور کیا باہر والے، کیا اپنے کیا پرائے، کیا دکاندار اور کیا سماج کے رہبر، سارے پریشان سے. یعنی گنڈے اور موالی قسم کے لوگ ان کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی میں اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں وہ لوگ. اور بے حیا ایسے کہ ان کی ناپاک اور گندی نظریں اور ان کے برے ارادوں سے نہ ہماری بہن بیٹی محفوظ ہے، نہ غیروں کی بہن بیٹی محفوظ. ایسے اور حرام خور اتنے کہ اگر ان کو کوئی پلیت چیز بھی مل جائے پھوکٹ میں وہ بھی کھا لے رہے. اپنی حرام خواہشیں پوری کرنے کے لیے ادھر ہاتھ مارا، ادھر ہاتھ مارا، ادھر چوری، ادھر ڈاکہ، ادھر دھمکی. ایسا کام کے اندر بولو بیس مثالیں مل جائے گی ہر مسلم قوم کے اندر ایسے لوگوں کی، ایسے چانے موالی اٹھائی کے قسم کے لوگوں کی. اور کون ہے یہ؟ مسلم نوجوان. حالات دیکھنے یہ طبقہ مسلمانوں کا کہ جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے مسلمانوں کے لیے. غیر مسلم دکاندار ان کو دیکھ کے اسلام کو برا سمجھتے ہیں.
اور مسلم قوموں کے بارے میں کہا جاتا ہے نام لے کر کے فلاں قوم کے لوگ یہ ایسے، یعنی وہ ایک طبقہ پوری مسلم قوم کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہے، یہ نوجوانوں کا دوسرا طبقہ۔ مسجدیں تو آپ ان کے لیے سمجھ لیجئے کوئی وقت رکھتی نہیں ہے، نمازیں روزے حج زکات ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں ہے تو صرف موج و مستی، کھانا پینا، عیش و آرام اور حرام خوری۔ تیسرا طبقہ نوجوانوں کا، ان نوجوانوں کا جو واقعی مبارکباد کے قابل کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کو سونپ رکھا ہے، اس پرفتن دور میں بھی، کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی صلاحیتیں اللہ رسول کے نام کر رکھی ہے، کہ جو مسجدوں کے کو منور کرنے والے اللہ کے دین کے شہدا ہی توحید و سنت کے علمبردار بن کے دنیا کے اندر جی رہے ہیں، جن کی سوچ اور فکر صرف یہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، صبح سے لے کے شام تک ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے، ہماری جوانی اللہ کے لیے کام آ جائے، ہماری طاقتیں اللہ رسول کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے کام آ جائے، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے دین کی نشو و اشاعت کرنے والے بن جائیں، خلوت ہو یا جلوت، ظاہر میں ہو یا چھپ کر، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے، اور اس دور میں بھی گناہ سے، ناپاکی سے، بے حیائی سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانے والے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے، مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنے والے، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، ان تمام کا لحاظ رکھنے والے، قرآن اور سنت کو لے کے چلنے والے، ایسے نوجوان، ایک طبقہ نوجوانوں کا یہ بھی، اور واقعی یہ نوجوان اللہ رسول کی زبان میں مبارکباد کے قابل ہے۔ اور ایسے نوجوانوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے دین میں لگا رکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کو بشارت دیتے ہیں، فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ اس دن میدان محشر میں، کہ جس دن سورج سر پر ہوگا، انسان اور سورج کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوگی، اس شدت اور حدت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 لوگ میدان محشر میں گرمی کی شدت میں، پوری انسانیت بغیر سائے کھڑی ہے، اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا، فی ظلی، اپنا سایہ، اس میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان کہ جس کی جوانی پروان چڑھی اپنے رب کی عبادت میں۔ کتنی بڑی بشارت ہے، یعنی قیامت کے دن کی ذلت سے جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، اس سخت ترین دن میں بھی اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو جنہوں نے دنیا میں اپنی جوانی اللہ کے نام کر دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے نوجوان، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کے اندر مشہور ہے کہ قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں، پوری
پورے زمین پر کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی. ایسے میں چند نوجوانوں نے اللہ کی توحید کے علم اور جھنڈے کو اٹھایا. اللہ نے ان کی تعریف ہزاروں سال بعد مکے کی سرزمین میں محمد مصطفیٰ پر اتاری اور قرآن کی آیتیں بنائی ہزاروں سال بعد، اور فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ کے نبی ان جوانوں کا تذکرہ ہزاروں سال بعد بھی یاد رکھیے، اور رہتی انسانیت تک کے نوجوانوں کو مثال بتائیے کہ دیکھو پوری دنیا خلاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. وہ چند نوجوان تھے کہ جن کی ہدایت میں اللہ نے اضافہ کیا تھا. ہمیشہ دین کی باغ دوڑ اور ملت کی قوم کی حفاظت کا ذمہ نوجوانوں نے سنبھالا ہے. اگر ہمارے جوان اسی طریقے سے اپنی زندگیاں موج و مستی میں، کھیل و کود میں، حرام خوری میں اور گنڈا گردی میں گزاریں گے تو مجھے بتائیے اس فتنے کے دور میں کہ جس دور میں تمام کفار ملتیں ہمارے خلاف ایک ہو چکی ہے، ایسے میں امت کی باغ دور کون سنبھالے گا؟ یہ بوڑھے. کون کفار کے سامنے سینہ ٹھوک کے کھڑا ہوگا؟ یہ کمر جھکے ہوئے بوڑھے. ایسے نوجوانوں کو اللہ امت کی حفاظت کی توفیق نہیں دے گا کہ جن کی زندگی حرام خوریوں میں لگی ہوئی. وہ نوجوان اللہ کے دین کے لیے کام آئیں گے جن کے ارادے بلند ہو، جن کی امیدیں یہ ہو، جن کی چاہتیں یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، جو گناہ کو چھوڑنے والے ہو، نیکی کرنے والے ہو. اللہ پوچھے گا جوانی کہاں خرچ کی تھی، کہاں کھپائی تھی؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اگر یہ طبقے اور یہ جواب دیں گے یہ جوانی ہماری، کیا انجام ہوگا؟ دنیا میں تو ایسے لوگ ذلیل ہی ہیں. قبر سے لے کے حشر تک جتنے مرحلے ہیں ان تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل رسوا کرے گا. ایک تو اپنی جوانی میں اللہ کی جو نافرمانی اور بغاوت ہے اس کے لیے، اور دوسرا کہ ان پر پوری قوم کا اور ملت کا بھار تھا سنبھالنے کا، اس سے انہوں نے منہ پھیرا. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال اگلے جمعہ میں لے لیتے ہیں کیونکہ آج الیکشن کا دن بھی ہے اور ہم سب کو ووٹ ڈالنے بھی جانا ہے. حالات سب کو پتا ہے، ان حالات میں ان پر کیا تبصرہ کریں. ہمارا تبصرہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، لیکن اتنا جان لیں کہ اس دور میں ہمیں ہمارے اس عمل کا صحیح استعمال کرنا ہے. کیونکہ اب جو اس ملک میں ڈیموکریسی نام کی جو شے تھی وہ دھیرے دھیرے اٹھ رہی ہے. جتنے سیکولر لوگ ہیں ان کو اس بات کی تڑپ ہے کہ ہماری ڈیموکریسی، ہمارا کانسٹیٹیوشن بچ جائے، اسی لیے وہ لوگ بار بار اپیل کرتے ہیں کہ ووٹ دو. ممکن ہے بچ جائے، نظر نہیں آتا کچھ کیونکہ سارے ڈھکوسلے ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک میں رہتے ہوئے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگ ہمارا ووٹ دیں اور صحیح جگہ اس کو استعمال کریں، تاکہ کم سے کم بھلا تو آپ کسی سے سوچے ہی نہ کہ یہ بھلا کرے گا، یہ بھلا کرے گا، یہ بچائے گا، وہ بچائے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہ اگر سوچ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ ابھی تک اندھیرے میں. یہ ضرور ہے کہ کم سے کم ہمارے ایک ووٹ سے کوئی بڑی برائی رک جائے، اس لیے ووٹ کرے جا کے وقت نکال کر. اپنے گھر والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو بھی کہے کہ سوچ سمجھ کر صحیح اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ماحول ہمارے آس پاس کا درست رہے. اس دور میں ایسا موقع نہ دے کسی کہ جس سے لوگوں کے اندر اشتعال اندیزی پیدا ہو، لوگ ہمارے قدم کو بنیاد بنا کر ہم پر ظلم کریں، ہمیں ٹارچر کریں. ایسے موقع، ایسی غلطیاں نہ کریں.
اپنے آس پاس کے ماحول سے متنبر ہے. ایک چوک اور ایک غلطی سے پورا سماج اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے ری ایکشن سے. اپنے جذبات، اپنی چیزیں سب کنٹرول میں رکھیں اور امن و آستی کے ساتھ رہتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، اللہ سے امید لگاتے ہوئے آپ زندگی گزارتے رہیں. اللہ تعالیٰ بہت جلدی انشاءاللہ اس دور کو بدلے گا اور یہ جو خوف کے جو ماحول ہے انشاءاللہ امن میں تبدیل ہوں گے. اب بشارتوں کا وقت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی تاریخ ہے ظلم و بربریت کی، لمبی تاریخ. ایک لمبے وقت سے کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں آ رہی ہے مسلمانوں کے تعلق سے. ظلم کی انتہا ہے. اب امید اللہ کی ذات سے کرتے ہیں کہ اللہ وقت کو بدلے گا اور دنیا کے کونے کونوں سے اچھی اچھی خبرانی انشاءاللہ شروع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح کے جو وعدے مسلمانوں سے کر رکھے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پورے ہوں گے. بس ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہے ہمارے لیے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، ہم چپ چاپ وہ کرتے چلے جائیں. اللہ رسول کی فرما برداری میں، دین کی وفاداری میں، آخرت کی فکر میں زندگی بسر کرتے رہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اس پہ کان نہ دھریں. اپنا بزنس، اپنی پڑھائی، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی آخرت، اس کو پلے رکھیں بس. باقی تمام چیزوں کو تجدار چھوڑ دیں. کوئی کچھ بھی کرے، ہمیں اپنا خیال رکھنا، اپنی ملت کا، اپنی قوم، اپنی سماج کا خیال رکھنا ہے اور اپنی جہاد سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے منصوبے بنانے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے تمام مسلمانوں کے جان و مال، دین و ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تیرے نصرت کے وعدے جو ہے اللہ جلدی ہم ہمارے سامنے اتار دے. اے اللہ رب العالمین اپنی مدد دنیا میں نازل فرما دے. دنیا میں مسلمانوں کے دین و ایمان کے اللہ حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و آستی پیدا فرما. اے اللہ رب العالمین ملک میں ایسے لوگوں کو اقتدار سے ہٹا دے جو انسانیت کے خلاف ہو، جو دنیا میں فساد مچاتے ہوں. اے اللہ امن کے پیروکاروں کو دنیا میں اقتدار نصیب فرما اور دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پہ زندہ رکھ اور اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرما اور کل قیامت کے دن کی سختی سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا محمد عبد الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.